آخری داو۔ کسی ملک میں ایک نامی گرامی پہلوان رہتا تھا۔ وہ کشتی لڑنے کے فن میں عالمی شہرت رکھتا تھا۔ وہ کشتیوں کے 360 داو جانتا تھا۔ جب بھی کسی کے مقابل آتا نئے انداز سے کشتی لڑتا اور اپنے حریف کو لمحوں میں چت کر دیتا تھا۔ نوعمر اور نوجوان لڑکے اس سے کشتی لڑنے کا فن سیکھتے اور اس سے فن مہارت حاصل کرتے تھے۔ اس پہلوان کا ایک خاص شاگرد تھا۔ اس نوجوان شاگرد کو اس نے سارے داؤ سکھا دیے تھے مگر ایک داؤ نہیں سکھایا تھا۔ یہ خفیہ داؤ اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا، جیسے بلی نے شیر کو سارے کام سکھا دیے تھے مگر درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مشہور پہلوان بوڑھا ہوتا چلا گیا اور اس کا خاص شاگرد کشتی لڑنے کے فن میں مشہور ہو گیا۔ وہ بڑا قوی حکل اور بے مثال پہلوان ثابت ہوا۔ اس کی شہرت نے اس میں غرور و تکبر پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن شاہی دربار میں اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا، میرا استاد بے شک بزرگی میں مجھ سے بڑا ہے لیکن کشتی لڑنے کے فن میں نہیں۔ میں کشتی لڑنے میں اس سے زیادہ ماہر ہوں۔ کیا واقعی؟ پہلوانوں کے قدردان بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ حضور، اگر آپ کو یقین نہیں تو بے شک میرا اس سے مقابلہ کرا کے دیکھ لیں، شاگرد نے بڑے فخر سے کہا۔ بادشاہ نے اس کی آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ جمعہ کے روز دونوں استاد شاگرد کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ چنانچہ مقررہ دن شاہی اکاڑے میں لوگ صبح سے ہی جمع ہونے لگے۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو اکاڑا تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو نیچے جگہ نہ ملی وہ اکاڑے کے آس پاس کے درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے۔ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ بلند چبوترے پر کرسی نشین تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مقابلہ شروع کیا جائے۔ تب نکارے بجنے لگے۔ ڈول نکاروں کی آواز پر جوان شاگرد مست ہاتھی کی طرح جھومتا اور اٹکلیاں کرتا ہوا اکاڑے میں اترا اور اس طرح جم کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے سامنے پہاڑ بھی آئے تو پہاڑ کو اکھاڑ پھینکے گا۔ بوڑھے استاد اس سے مقابلے کے لیے اکاڑے میں آیا تو لوگ سوچنے لگے کہ یہ ناتواں اور بوڑھا استاد اپنے دیوہکل اور جوان شاگرد کا کیسے مقابلہ کر سکے گا۔ طاقتور شاگرد تو اسے لمحے میں چت کر دے گا۔ پھر استاد اور شاگرد میں کشتی شروع ہوئی۔ استاد نے دیکھا کہ اس کا شاگرد طاقت میں اس سے بہت زیادہ ہے تو اس نے وہی داؤ استعمال کیا جو شاگرد کو نہ بتایا تھا اور اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ یہ داؤ شاگرد کو پریشان کر گیا کیونکہ اس داؤ کا توڑ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ وہ بے بس ہو گیا۔ استاد نے اپنے اس داؤ کے ذریعے شاگرد کے پاؤں زمین سے اس طرح اکھاڑے جیسے کسی پودے کو جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے اور اٹھا کر زمین پر ایسے پٹھا کہ شاگرد اپنا دفاع نہ کر سکا اور استاد اسے چت کر کے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ استاد کی فتح پر اکاڑا تحسین و آفرین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے استاد کو حلت اور انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر شاگرد پہلوان کو ملامت کرتے ہوئے کہا، لعنت ہے تمہاری شاذوری پر کہ استاد کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہوئی۔ تم نے شہرت پانے کا خواب دیکھا مگر استاد کی عزت کو نہ دیکھا۔ ارے تم تو کہتے تھے کہ استاد کو چند لمحوں میں چت کر دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ عالیجا، میں نے جو کچھ آپ سے عرض کیا تھا وہ بھی درست تھا اور حضور جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی 100% سچ ہے، شاگرد نے جواب دیا۔ لیکن میری شکست کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ایک داؤ نہیں سکھایا تھا اور مجھ سے خفیہ رکھا تھا، ورنہ استاد طاقت میں مجھ سے زیادہ نہ تھا۔ بس وہی داؤ اس کی فتح اور میری شکست کا باعث بنا۔ استاد نے ہنس کر کہا، ہاں برخوردار، اسی دن کے لیے میں نے اپنا آخری داؤ تم سے پوشیدہ رکھا تھا اور تمہیں نہ سکھایا تھا۔ داناؤں کا قول ہے کہ دوست کو اتنا طاقتور مت بناؤ کہ جب وہ تم سے دشمنی کرے تو تم کچھ نہ کر سکو۔ جو چھوٹا اور بے ادب اپنے بزرگ سے لڑتا ہے قدرت اسے ایسے گراتی ہے کہ وہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایسے نادان شاگرد کو تیر اندازی مت سکھاؤ کہ وہ تمہیں ہی اپنے تیر کا نشانہ بنا ڈالے۔ سبق: آدمی جس سے علم و ہنر سیکھے اس کا ہمیشہ احترام کرے، استاد کا ادب کرے، کیونکہ بے ادب شاگرد دنیا میں ہمیشہ رسوا ہوتا ہے اور اسے کبھی عزت و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔